بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل مسمى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ نام ہم نے ایک طرح شروع کی تھی جو گزشتہ گزر گئے. پہلے ہم نے اس کی پہلی آیات مبارک پڑھی تھی، پھر ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تھا. اس میں اللہ کی ذات کریم نے شروع ہو گئی تھی یہ سورت، جیسا میں نے اس کے نزول کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اس سورت کو 70,000 فرشتے آسمان سے آئے تھے اور اس وقت جو ان کی زبان کے اوپر جو محمد کی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور صاحب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس دھون سے زمین و آسمان سارا بھرا ہوا تھا اور خوشبو پھیل رہی تھی کہ اس خوشبو کو لفظوں میں یا اس خوشبو کی کسی چیز کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی کہ وہ خوشبو کیسی. اور اس میں اللہ نے اللہ کی تعریف زمین و آسمان کے بنانے اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کرنے کے بارے میں بتایا گیا تھا. آج اللہ نے جو دوسری مثال بیان فرمائی ہے وہ بیان بھی ہے وہ الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. انسان کو اللہ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اور جدید جو سائنس ہے، جو تحقیق کی ہے جدید سائنس نے، اس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر کیلشیم ہے، میگنیز ہے، لیڈ ہے، سوڈیم ہے، اسی طرح کے وہ اور بھی کئی دھاتیں ہیں جو ساری مٹی کے اندر جو دھاتیں ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر ہے. اور جب انسان کا جسم مٹی کے اندر ملتا ہے تو مٹی اس کو کنزیوم کر دیتی ہے، ختم کرتی ہے، کھا لیتی ہے. لیکن اللہ نے سورہ کاف میں فرمایا ہے کہ یہ جو مٹی ہے جب اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں آئندہ کتنا وقتنا تراب ذالک رجل بعید، لیکن یہ مٹی میں مل جائیں گی ہڈیاں، سارا کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں بعد میں اس کے جواب دیتے ہیں اللہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. جو مٹی اس ان کے جسم سے کھاتی ہے ہمارے جسم کو وہ ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے اور اللہ کے وہ علم میں ہے. قیامت کے دن وہ مٹی جو ہے اللہ کو دوبارہ جمع کرے گا اور انسان جو سامنے کھڑا ہوگا بالکل اللہ کے دربار میں اور اس کو حساب دینا پڑے گا. تو یہاں آج اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کی موت کا پروانہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اس نے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اس زمین کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور وہ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد پھر اس نے اللہ کے دربار میں جانا. تو اللہ نے جو تخلیق کی انسان کی
اس لیے بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا تمہیں اس لیے کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی بجا دو۔ اللہ کی بندگی کیا ہے کہ اللہ کے قانون اور عدل کے مطابق اس زمین پر اپنی زندگی گزارو، اور پھر اس کے بعد تمہیں فائدہ کیا ہوگا کہ ابدی زندگی جو ہے، ابدی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، یا تو وہ جہنم ہے جس میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، اور چلتا رہے گا ساری دن، اس میں پھر دوبارہ اس کو زندگی نہیں ملے، اور دوسری طرف جنت ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ۔ تو اللہ پوری جنت کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیتا ہے کہ تکو دو کرو، دوڑو بھاگو، کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف۔ فَادْخُلِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اور میرے بندوں میں داخل ہو اور جنت کی طرف آ جاؤ، اور جنت منتظر ہے تمہاری، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جس نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آئیں، اس کے اوپر تکلیف برداشت کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچائی کا پرچم بلند کیے کھڑا رکھا، اور ہر وقت اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون اور اللہ کی موجودگی اور اللہ کے قاعدے کے مطابق زمین کے اوپر زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اور اس راستے میں جو پریشانیاں جو تکلیفیں آئیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ اس نے برداشت کی۔ کہ نبی علیہ السلام کا قصہ سورہ قمر میں ہم پڑھیں گے کہ آج 950 سال، یا سورہ ہود کے اندر ہم پڑھیں گے، پورے انبیاء کے ذکر ہے، پورے کئی انبیاء کے وہاں ذکر ہے، اور جب جوش میں آیا پھر اللہ کی جب جلالت جوش میں آئی تو اللہ نے کہا ہے نبی علیہ السلام، آج کے بعد تیری قوم کے اندر کوئی تجھ پہ ایمان لانے والا نہیں ہے، جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، لہذا اب کشتی بنا، کیلوں والی، میخوں والی، تختوں والی ایک کشتی بنا، بے ایوں نے نہ، میرے آنکھوں کے سامنے اور ان کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، اور کشتی بن رہی تھی، خشکی تھی، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ لوگ گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے۔ کس لیے مذاق اڑاتے تھے؟ وہ غیب کا ان کو علم نہیں تھا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، علام الغیوب اللہ ہے، اسی لیے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پہ ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہے، اور جو غیب پہ ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں۔ جیسے سورہ کہف کے اندر آتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، کہ تو اب یہ جب موت کی جان کنی کا عالم انسان کو برقراری ہوتا ہے تو اس کو سامنے اپنا نقشہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب وہ جان کنی کا عالم آتا ہے پھر سامنے جیسے فرعون ڈوبنے لگا تو اس کے سامنے آ گیا کہ آپ جنت جانا ہے، تو اللہ نے اس نے کہا کہ میں آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان، اللہ نے فرمایا اس کے منہ کو کیچڑ سے بھر دو، اب یہ ایمان لاتا جب سامنے دیکھ لی ہے کہ موت یہ ہے، جنت یہ ہے، دوزخ بھی ہے، تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بولا وہ الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، تو اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور تمہیں مٹی کے اندر دفن ہونا ہے، مٹی سے پھر تمہیں دوبارہ ایک بوتل مقرر ہے، تمہیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور تمہیں حساب دینا ہے، اور اس حساب کے بارے میں جس دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا، جس دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اس کی جو اس کا جو پرواز ہے اس کو نظر آتی ہے آسمان، پھر اس کو زمین کی تکلیف، زمین کی پریشانی، ہاتھ کٹنے کی پریشانی، ایک بازو کٹ گیا ہے دوسرے بازو سے جھنڈے کو تھام لیا، دوسرا بازو کٹ گیا ہے تو منہ سے جھنڈے کو تھام لیا، لیکن اس کلمے والے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، اور بعد میں شہید جب ہوئے تو پھر جنت کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ تیار جو ہے جعفر بن تیار، جعفر شہید ہوئے، اللہ نے ان کے دونوں بازو جو کٹ گئے تھے ان کے سونے کے بازو لگائے اور جنت میں پرندوں کی طرح اڑتے تھے۔ تو یہ جب انسان سچائی کا ساتھ دیتا ہے پھر اس کو جو انعام ملتا ہے وہ ایسی نہریں ہیں جس کے اندر گونگے اور ہیرے ان کے کنارے ہیں جو اب تو صبر بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جو ہے اس کی خواہشات بھی ہے،
کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میدان کے اندر انصاف کے اندر ڈنڈی نہ مارو۔ اس زمین کو اللہ نے انصاف کے ساتھ پیدا کیا۔ کبھی سائنسدانوں کا تخیلات دیکھیں کہ یہ زمین کے جتنے سیارے ہیں، کہ یہ جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں، اسی گلیکسی کے اندر 2 ارب اور سورج ہیں ایسے، اور کئی ایسے سیارے ہیں جو اس سورج سے 5000 گنا بڑے ہیں، اور بالکل وہ سائنسدان کہتے ہیں وہ اپنے میدان میں بھاگے جا رہے ہیں کسی کی طرف۔ کس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بھاگ رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اگر کوئی 2 ہوتے یا 3 ہوتے تو ٹکراؤ ہوتا، ختم ہوتا، پھر کائنات ہی نہ بنتی۔ اس لیے وحدہ لا شریک، اللہ کا کوئی شریک، اللہ الصمد و بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا مل کے اس کو غنی اور حمید بنائے تو اس کی عزت اور تکریم میں کوئی فرق نہیں، اور ساری دنیا اگر اس کی مخالف ہو جائے تو اس کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو اپنے صفات میں کچھ صفاتیں ملتا ہے۔ خلق من طین ثم قضى اجلا، ایک دوسری مدت بھی ہے اور بھی ہے، اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ واجب المسمى عنده، اس کے دام مقرر، قیامت کا دن مقرر ہے۔ ساتھ تم تمترون، تم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی ہے خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے۔ جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ جیسے اندر الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہتے ہیں بار بار، ان کو یہ کہہ دیں کہ اس نے نازل کیا ہے، جو غیر چھپے ہوئے چیز کو جانتا ہے، سر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مان جاؤ، آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ آگے پھر ہم پڑھیں گے، وہاں بھی اللہ نے وہاں سورۃ ہود میں کہتے ہیں ہمارے حاضر رسول یا الکام وجنسی کے رسول لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ یہ کیسا رسول ہے جو گلیوں اور بازاروں میں گھومتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کی عدلی بنتا ہے، اس کے سامنے کہتا ہٹو بچو بھائی رسول آ رہے ہیں۔ پھر اللہ کو رسول اور غیر کا پھر بات کیوں نہ ختم ہو؟ اس لیے جو میرے منتقل ہے وہ یقین النسل غیر کے اوپر ایمان لائیں گے۔ ایمان بالشہادہ پیغمبروں کا ہے، اگر آپ ایمان بالغیب نہیں لائیں گے، ایمان دیکھنے کے بعد لائیں گے، پھر آپ کا ایمان قبول نہیں۔ ایمان اس وقت قبول ہے لیبلوکم احسن عملا، جب تک ایک مدت وقت مقرر ہے، اس وقت تک جو ایمان لے کے جائیں گے اللہ کے پاس، پھر آپ کا ایمان قبول ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانی میں کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا۔ بے شمار نشانیاں، بے شمار نشانیاں ہیں انسانوں کے پاس۔ کوئی درخت زمین کی طرف نہیں جاتا، سارے درخت زمین سے باہر آتے ہیں۔ خالق و بسبات کون ہے جو زمین کو کاٹ کے ہلکی سی کونپل نکالتا؟ دانا بیج ہوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سورج کی تپش ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، ہوا ہوتی ہے، آکسیجن ہوتی ہے، نائٹروجن ہوتی ہے، فلانی گیسیں ہوتی ہیں، پھر وہ دانے ہے۔ خالق و بسبات کون ہے؟ سوچو ذرا، کون ہے اس سخت مٹی کئی سے جس کو آپ کو کھودتے ہیں، اور اس زمین کے اندر سے وہ پھر خالق و بسبات کہ وہ کونپلیں نکالتا ہے تمہارے لیے، جس میں دانا بھی ہے اور بھوسا بھی ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِي أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ چنانچہ جب جو حق ان کے پاس آیا اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ مذاق تک اب تک اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبر
با ما کانوا بہ یستعجلون، یہ ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں، اس کی طرف اللہ نے یہاں اشارہ فرمایا کیونکہ ہجرت بالکل قریب تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم ہونے والا تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر سارے جو صحابی تھے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، 10 کر کے، 20 کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آیا تو پھر اللہ نے کہا اب کیا ہے، اب پھر ہجرت کا آ گیا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں یہ آتا ہے کہ اب اعلان کر، پہلے اعلان کیا فقل جعل، پہلے دعا کیا آپ نے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اللہ جہاں سے نکالنا ہے میرے مولا، میرے مالک، میرے آقا، میرے خالق، کہاں سے؟ جہاں سے نکالنا ہے سچائی سے نکالنا ہے۔ مکے سے مجھے نکال رہا ہے تو میں جھوٹوں میں شامل نہ ہوں، میں سچا ہوں، میں نے تیری بتائی ہوئی جو صراط مستقیم ہے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اگر میں بھی کوئی 50-50 کر لیتا، جیسے آج کیا ملک کے اندر ہمارے وقت ساری عوام الناس پریشان ہے کہ اقتدار جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو تڑپ ہے دل کے اندر، ملک کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے، 200 روپے کے قریب ڈالر ہو گیا، روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ملک میں عوام کو، کسی کو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ نہ عوام کی عاقبت سنور رہی ہے، نہ ان کا کوئی دنیا سنور رہی ہے، اور درمیان میں عوام لٹکی ہوئی ہے۔ اور چند 2-4-6 مہینے کے بعد آپ بوری نوٹوں کی لے کے جائیں گے تو شاید ڈبل روٹی بھی نہ خرید سکتے، جو کیفیت اس وقت ہماری ملک کی ہو رہی ہے۔ اور حکمران اور دوسرے سب اس میں شریک ہیں۔ 70-72 سال سے اس ملک کے بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا، حالانکہ یہ پاک سرزمین، اور پاک سرزمین بنائی کس لیے تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہوتا، اگر کاش کہ وہ نظام ہوتا یہاں تو اس کے پھل آتے ہیں، ہر آدمی مجاہد ہوتا، ہر آدمی سچائی کا پہاڑ ہوتا، ہر آدمی جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہوتا، ہر آدمی جو ہے مجاہد ہوتا، کسی کو کسی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارنے کی ضرورت نہ ہوتی، ایسا پرامن معاشرہ ہوتا کہ کوئی صبح جب ہم دیکھتا ہوں میں باہر نکلتے ہیں تو سکول کی جو بچیاں جاتی ہیں سکولوں کی طرف، کسی کی ماں ساتھ جا رہی ہے، کسی کا باپ جا رہا ہے، کسی کا بھائی جا رہا ہے، کہ بچیوں کو سکول جانا ہے، چھوڑ کے آنا ہے، پھر سکول سے واپس لے کے آنا، کیسا ہمارا معاشرہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہے، کیونکہ اچکنا نہیں ہماری عزت کو۔ اگر یہ معاشرہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا تو کسی کی جرت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے، لیکن تدبیر ایسی کی گئی اس کو بگاڑنے کی، اس کے اندر اس کی تہذیب ایسی پھیلائی گئی کہ کہتے ہیں بس تعلیم کے عذاب میں ڈال اس کی خودی کو، جو ہو جائے نرم پھر چاہے جدلے سے ہو، تعلیم ایسی دے دی گئی ہے کہ اب بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، پان کھاتے ہیں، زہر ہے، ہر آدمی دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں لائن لگی ہوئی، پتہ نہیں کیا مطلب، بازار بھرے پڑے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، حالانکہ مسجدوں والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دین بیان کریں، وہ نور اور بشر و حاضر اور غائب کا جھگڑے نہ بنائیں، وہ دین کی محنت بیان کریں، وہ بیان کریں کہ یار حسن عبادت کا مظہر ہو، رب آئینہ علی ذکر کا حسن عبادت، اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پہ، اور خوبصورت حسن والی خوبصورت بہترین ایسی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے تیرا تو خوش ہو جائے۔ لیکن یہاں کیا ہے، ہمارے دل بہل رہے ہیں، ہمارے قدم کٹا رہے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں چندیا گئی ہیں، چمکوں کے اندر ہم گھوم گئے ہیں، رشتے ایک دوسروں کے ہوتے نہیں ہیں، یہ روٹی نہیں کھاتا، یہ بھوکا ہے، یہ اس کے گھر میں رشتہ نہ کرو۔ اللہ بس ایک آیت مکمل کر دیں، یاتی من باب ما کانوا بہ یستعجلون الم یروا کما خلقنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم